ماشاءاللہ حق ادا کر دیا نعت سرور کائنات پڑھ کر کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم کہ ان کے علم و ہنر عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا شاعر اور ایسی اچھی آواز کا مالک آپ کو دیا ہے کہ ماشاءاللہ جب یہ پڑھ رہے تھے یقیناً جانو دل میں یوں لگ رہا تھا گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب آپ کی سماعتوں کے حوالے خطیب اہل سنت مفکر قوم ملت حضرت علامہ مولانا شکیل احمد نعیمی پوری شان خطابت کے ساتھ منبر ناز پہ جلوہ بار ہیں۔ کچھ شعر پڑھ کر کے حضرت کو آپ کے حوالے پھر آپ حضرت کے حوالے۔ انشاءاللہ آپ جب سنیں گے حضور کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت کا بیان رہتا ہے، ماشاءاللہ آپ یقین جانیں اپنے دل کی دنیا کو آباد کر کے یہاں سے جائیں گے۔ اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت حقیقت بولتے ہیں، جو بولتے ہیں اپنی زبان سے حق بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت کو حق بولنے کی اور حق کہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سننے کی اور حق کہنے کی بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور آج زمانے کے اندر اگر میں بات کروں تو یقین جانیں ایسے پرفتن دور میں ہمارے گھر کی اور ہمارے پڑوس کی آپ جو دیکھ رہے ہیں اسلامی شہزادیاں ایسے بن سور کے نکلتی ہیں کہ یقین جانو کہ دیکھنے والا خود شرم سے آنکھیں جھکا لیا کرتا ہے۔ میں ذمہ داری سے ایک بات بولتا ہوں کہ اسلام کی شہزادیوں اپنے وقار کو اپنے وجود کو اس قابل بناؤ، ایسا بناؤ کہ محلے کے آوارہ لڑکے تمہارا گلیوں میں ذکر نہ کریں بلکہ فرشتے آسمان پر تمہارا ذکر کریں۔ اور نبی تو خود فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ بولیں ذرا، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اور میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے۔ ماں کے ہاتھ کی جیسی روٹیاں نہیں ہوتی، ماں کے ہاتھ کی جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ اور ایک ذات کے لیے شعر ہے، توجہ رکھیں حضرت، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہیں جتنے راہ کے پتھر سب ہٹ چکے ہوتے، ہیں جتنے راہ کے پتھر سب ہٹ چکے ہوتے، وہ ضرور کئی حصوں میں بٹ چکے ہوتے۔ ہیں جتنے راہ کے پتھر سب ہٹ چکے ہوتے، وہ ضرور کئی حصوں میں بٹ چکے ہوتے۔ اور جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ یار ہمیشہ زیر رہتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ بولے ذرا ماشاءاللہ، ہمیشہ زیر رہتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ غلام خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ زیر رہتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ غلام خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور ظالموں جلوس 12ویں پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، ظالموں جلوس 12ویں پہ انگلی اٹھاتے ہو، عمر کے دور میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ عمر کے دور میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ عمر کے دور میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے 23 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہے۔ آپ یقین جانو آسان بھاشا میں اگر میں بولوں تو آدھی دنیا پر حکومت اور شائستگی اور اپنے وجود کو اس قابل بنا لیا کہ جہاں پر اگر حکومت کرتے تو شیر اور بکریاں ایک ساتھ پانی پیا کرتی تھی۔ ارے وہ عمر کا دور تھا کہ یقین جانے آپ کہ اگر شہنشاہ اور غلام بھی آتا، اگر غلام بھی آتا ہے پاس میں تو میرے پیارے اپنے آپ کو برابری کا سمجھتا ہے۔ آج حکومت چلتی ہے تو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں میں بادشاہ بن گیا۔ نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو یہ کتے بکواس کر رہے ہیں نا نبی کی عظمت پر، جو بول رہے ہیں الٹا سیدھے، میں کہتا ہوں کہ اگر عمر کے دور میں ہوتے تو یقین جانے کب کر کے واصل جہنم کر دیا جاتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چشمہ ابال دیں گے قلندر زمین پر، زور سے بولیں
چشمہ ابال دیں گے قلندر زمین پر، ٹھوکر اگر جو مار دیں بنجر زمین پر، ٹھوکر اگر جو مار دیں بنجر زمین پر، دور عمر کو لائیے پھر دیکھنا جناب، دور عمر کو لائیے پھر دیکھنا جناب، کوئی نہ بچ سکے گا ستمگر زمین پر، کوئی نہ بچ سکے گا ستمگر زمین پر، اپنے وجود کو حضرت عمر کے اوپر توفیق کر لو، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صاحبہ خانہ وہ بات الگ ہی ہوتی ہے جو دل سے بات ہوتی ہے، وہ جدا ہوتی ہے، جب بھی ملتے ہیں انداز الگ ہوتا ہے، کیوں؟ چاند نکلے تو ہر بار نیا ہوتا ہے۔ آئیے حضرات آپ کی سماعتوں کے حوالے بلا تاخیر شہنشاہ خطابت، ناصر مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت، نواز قوم و ملت حضرت علامہ مولانا شکیل احمد نعیمی کی بارگاہ میں عریضہ خطابت پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے جاندار شاندار خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو اذہان و منور و مجلہ فرمائے۔ تشریف لا رہے ہیں منبع علم و حکم، مخزن جود و کرم، صاحب مراتب قصیرہ حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد نعیمی۔ سارا مجمع آگے سے لے کر پیچھے تک حضرت کا استقبال کریں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مولانا شکیل احمد نعیمی، مولانا شکیل احمد نعیمی، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، جو اپنے گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے، جو اپنے گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے، خدمت دین پیغمبر کا ذوق رکھتا ہے، اور ہمارے علماء کا مقصد ہے بس دین کی تبلیغ، ورنہ کون خطابت کا شوق رکھتا ہے۔